ہاں میرے نوجوانوں، آج اپنی جوانی کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں. اپنی جوانی کو آج اللہ کی عبادت میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں ہم نہیں لگا رہے ہیں. آج ہماری جوانی گناہوں میں گزر رہی ہے. آج ہماری جوانی شراب کے اڈوں پر گزر رہی ہے. ہماری جوانی گناہوں میں گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، ذرا غور کرو. آپ کو معلوم ہے ہم میں سے بے شمار لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ اکثر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے معلوم ہے؟ نہیں ہے نا. قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. دو رہنے کا دو ہی ٹھکانہ ہے نا، ایک تو جنت ہے، ایک جہنم ہے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی حضرات آپس میں سوال کریں گے یا مجرموں سے سوال کریں گے. قرآن کریم کے اندر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی حضرات سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے، گنہگاروں سے، بدکاروں سے. ان سے سوال کر بیٹھیں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. سوال کیا کریں گے معلوم ہے؟ جب اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان جہنمیوں سے جنتی حضرات سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، یعنی تمہیں یہاں جہنم میں کس چیز نے لا کر کے ڈالا ہے؟ تم کس وجہ سے جہنم میں آ گئے ہو؟ نوجوانوں غور کرو، وہ جہنمی حضرات کیا جواب دیں گے ذرا غور کرو. جنتی نے سوال کیا ما سلککم فی سقر، یعنی جنتی سوال کر رہے ہیں تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، کس بنیاد پر جہنم میں تمہیں ڈالا گیا ہے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے ذرا غور سے سنیے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالوا لم نک من المصلین. قالوا لم نک من المصلین. جہنم یہ جواب دے گا ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ کیا چلا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ حضرات جہنم میں گئے. آج ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں نا، ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا. ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ داروں میں اب غور کیجئے کتنے لوگ نمازی ہیں. ہر گھر میں بے نمازی ہے، اور نماز ترک کرنے کی ہی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعوت دیتے رہنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو دعوت دینا چاہیے، اپنی اولاد کو دعوت دینا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اولاد نماز سے محروم ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، چوری کرنا لوگ گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینا گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنا گناہ سمجھتے ہیں. نماز کو ترک کرنا گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. پتہ کیا چلا؟ جو گناہ کثرت سے ہو معاشرے میں، بہت زیادہ ہو سماج میں، دھیرے دھیرے جو ہے ان کی یہ ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ اصل میں گناہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. اتنی بے نمازی ہیں کہ نماز کو ترک کرنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ صرف چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہو، نماز کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے.
اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو توڑنا گناہ نہیں ہے؟ اور حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. نماز ہی فرق کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے. نماز پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. اسی طرح نماز کو ترک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں نے ابھی بتلایا تھا قرآن کریم کے اندر جو ہے بے شمار لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے میں نوجوانوں سے اپنی گزارش کرتا ہوں، نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اگر آپ نوجوان ہو عبادت کرو گے اللہ کو بہت پسند آئے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں عرش کی سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 7 ایسے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہاں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو نوجوان عبادت اپنی جوانی میں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، نوجوانی کے اندر ہی اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.